جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بھائی نے لکھا جی صبح کی نماز پڑھ کر سونا کیسا ہے اور اس کا حکم کیا ہے اور نقصانات کیا ہیں۔ محترم بھائی، فجر کی نماز کے بعد اگر کوئی بندہ سونا چاہتا ہے تو سو سکتا ہے، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ باقی رہ گئی حکم کی بات، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فجر کے بعد سونے کا حکم دیا نہیں ہے کہ جی ضرور سو جاؤ، یہ حکم اللہ کے رسول کا نہیں ہے، اور نہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے منع فرمایا ہے۔ نقصان تو تب ہوگا نا جب اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فجر کے بعد سونے سے منع کیا ہو اور ایک آدمی وہ منع کرنے کے باوجود سوتا ہے تو پھر وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا نافرمان ہوگا۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، نہ منع کیا ہے فجر کے بعد سونے سے اور نہ سونے کا حکم دیا ہے۔ البتہ یہ بات یاد رکھیں کہ جو لوگ کہتے ہیں فجر کے بعد سونا منع ہے، منع کی دلیل نہیں ہے۔ کئی لوگ کہتے ہیں عصر کے بعد سونا منع ہے، عصر کے بعد سونے کی منع کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ ایسے ہی صرف ایک وقت ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مغرب کے بعد اور عشاء سے پہلے، یعنی مغرب اور عشاء کے درمیان جو وقت ہے اس میں سونے سے منع فرمایا ہے۔ یہ حدیث آتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ محترم یہ بات بھی یاد رکھیں کہ فجر کے بعد سونے کی ممانعت نہیں ہے، البتہ فجر کے بعد والا وقت جو ہے وہ بڑا قیمتی وقت ہے، اس میں بندہ کچھ ذکر و اذکار بھی کر لے، دعائیں کر لے، جی سورج نکلنے کے بعد 2 رکعتیں پڑھے، یہ باعث اجر و ثواب ہے۔ وہ 2 رکعتیں پڑھے گا تو انشاءاللہ اس کے جسم کے اندر جو 360 جوڑ اللہ نے رکھے ہیں ان کی 360 جوڑوں کا صدقہ جو ہے وہ نکل جائے گا۔ یہ بڑی فضیلت والا عمل ہے۔ باقی اگر کوئی بندہ فجر کی نماز پڑھ کے اپنے تجارت والا سلسلہ شروع کر دیتا ہے، کاروبار کے معاملات جو ہے ان کا آغاز کر لیتا ہے، تو انشاءاللہ یہ برکت والا وقت ہے۔ جیسا کہ ابو داؤد وغیرہ کے اندر حدیث ہے، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہم بارک لامتی فی بکورہا، کہ اللہ میری امت کی صبح کے اندر برکت پیدا فرما۔ یہ ابو داؤد وغیرہ کی حسن درجے کی حدیث ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اس کو بھی سامنے رکھنا چاہیے۔